الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة نعم وآتيناهم ملكا عظيما. جزاک اللہ خیرا. طيب. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ جو مجلس اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی ہے، اس مجلس میں ایک ایسے عنوان کا میں نے اپنے طور پہ انتخاب کیا ہے جس عنوان کی مجھ کو اور آپ سب کو زندگی میں بار بار ضرورت محسوس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، دین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ شریعت، شریعت محمدیہ، یہ بڑی خوبصورت شریعت ہے اور بڑا پیارا یہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ومن احسن من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ بات سمجھائی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، یہ دین بڑا مثالی دین ہے اور بڑا خوبصورت دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پیارا دین بنا کر ہم اور آپ کو دیا ہے. اسی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کی تربیت کرنے والا دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے ہماری تربیت کرتا ہے. وہ رب العالمین ہے تو وہ ہماری تربیت ہر اعتبار سے کرتا ہے، اور اسی کا ایک باب ہے شریعت محمدیہ کے ذریعے ہماری اور آپ کی تربیت کرنا. اس دین میں ہماری اور آپ کی جو تربیت کا انتظام ہے کئی اعتبار سے. ہماری اور آپ کی تربیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کی ذمہ داری قرار دیا. ہماری تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء پر عائد کی کہ وہ ہماری تربیت کریں. اگر کسی جگہ ولی امر ہے، حکمران ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی دینی تربیت کے لیے معقول انتظام کرے، اس کی بھی ذمہ داری. تو تربیت کے الگ الگ انتظامات اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں کیے ہیں. انہی میں سے ایک بڑا اہم باب ہے کہ آدمی خود اپنی تربیت کرے. شخصی تربیت یا ذاتی تربیت. آدمی خود اپنے آپ پر محنت کرے اور اپنی تربیت کرے. آج کی اس مجلس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو شخصی تربیت کا معاملہ ہے نا، ہماری اور آپ کی زندگی میں اسے بڑی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ تربیت کے باب میں جہاں ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اساتذہ تربیت کرتے ہیں، کئی بار حالات، علاقہ، جس جگہ ہم پروان چڑھتے ہیں، وہ بستیاں، وہ گلیاں ہماری تربیت کرتی ہیں. کئی بار ان سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے انسان کا خود کی تربیت کرنا. انسان خود اپنے نفس کی تربیت کرے.
بعض حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو انسان جتنی تربیت خود اپنی کر سکتا ہے دوسرے نہیں کر سکتے اس کی تربیت. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. آپ مجھے بہت جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی اتنا نہیں جتنا میں جانتا ہوں اپنے آپ کو. میرے ماں باپ مجھے بہت جانتے ہیں، بچپن سے انہوں نے دیکھا ہے، پیدا جب سے ہوا تب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی شاید وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اپنے بارے میں. میرے اساتذہ نے بہت تربیت میری کی ہوگی لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نظروں سے تو اوجھل ہیں. یا رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین کے بعد اگر کوئی جانتا ہے وہ ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے نفس کے بارے میں. تو ہماری تربیت کے لیے خود پر محنت کرنا بہت ضروری ہے، اور اسلامی شریعت نے اس معاملے میں بڑا معقول سسٹم دیا ہے، ایک تفصیلی ڈھانچہ دیا ہے، باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ انسان کو شخصی تربیت کیسے کرنی چاہیے، شخصی تربیت کے رہنما اصول کیا کیا ہو سکتے ہیں. اسلامی شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ سکھایا ہے. یہ خود اپنے آپ میں ایک عنوان ہے کہ ہم اور آپ شخصی تربیت کی اسلام نے کیا اصول سکھائے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں. آج مجھے سارے موضوع پہ نہیں بات کرنا ہے، بس یہ بنیادی مسئلہ میں پہلے آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس عنوان پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس عنوان کا تعلق اسی میدان سے جسے ہم شخصی تربیت کہتے ہیں، ذاتی تربیت کہتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کو ضرورت، ہم میں سے ہر آدمی کی، ہر عورت کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے آپ پر محنت کریں، خود کی اصلاح کی فکر کریں. اور خاص طور پر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں وہ صرف ہم کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی ہماری تربیت اس معاملے میں نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اس معاملے میں قدم آگے نہ بڑھائیں. ایسا ہی ایک میدان ہے شخصی تربیت کا جس پر آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بات آئے گی آئندہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. میں ذرا دوسری طرف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پھر، اور وہ یہ ہے، دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، بری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنایا. اب ایمان کے اندر جتنی باتیں آتی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نزدیک ان کو محبوب بنایا، سوائے ان کی جن کی فطرت بگاڑ دی گئی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. فطرت سلیمہ اگر ہوگی، ایمان اور مشمولات ایمان میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، ان سب سے محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی محبت بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کر کے ہمارے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. انسان کی فطرت میں یہ بھی اللہ نے رکھا ہے کہ فسق و فجور کو، اللہ کی نافرمانی کو، اور اس سے پہلے کفر کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر موجود انسان کے نزدیک ناپسندیدہ بنایا. تو ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اور اچھی چیزوں میں دین کے اعتبار سے نفع پہنچانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے اعتبار سے نفع پہنچانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، دینی اعتبار سے ہمارے نزدیک پسندیدہ چیز بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمارے نزدیک پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے. فطری طور پر اچھائی کی محبت، اور ذرا الفاظ اگر بدل لیں تو ہر وہ چیز جس سے آدمی کو نفع کی امید ہوتی ہے، نفع کا لالچ ہوتا ہے کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، آدمی اس کا لالچ اپنے اندر رکھتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے جس چیز میں انسان کا فائدہ ہو وہ فائدہ اسے پسند ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ کون اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی نہیں کرتا، یہ ایک الگ دنیا. لیکن مفید چیز کو ناپسند کرنا اور نقصان چیز کو پسند کرنا، نقصان دہ چیز کو پسند کرنا، یہ انسان کی اصل فطرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا کہ جو چیز اسے فائدہ پہنچاتی ہے اس کے لیے وہ لالچ رکھتا ہے، اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے انسان بھاگتا ہے. ابن خلدون نے انسانوں کے نفسیات پر بات کرتے ہوئے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے، اور یہ بات لکھی ہے کہ یہی اصل فطرت ہے، اور اسی فطرت پر انسان کے اس دنیا میں جینے کا دار و مدار ہے. اگر انسان کے اندر یہ لالچ مر جائے تو پھر انسان مر جائے گا، زیادہ دن تک وہ جیے گا نہیں.
ابن خلدون نے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ مجھے جس سے فائدہ ملے گا میں وہ لینے کی کوشش کروں، اور جس سے میرا نقصان ہو سکے میں اس سے بچنے کی سوچوں، یہ انسان کی فطرت میں اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ اسی پر اس کی اس دنیا میں چلنے کا دار و مدار ہے۔ یہ بنیادی بات اگر ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیے ایک بات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے رکھی ہے، اللہ کی جو نعمتیں، جو اچھی چیزیں ہیں یا نفع بخش چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ نے تقسیم کی، اللہ کی تقسیم ہے۔ لوگ کوشش کر سکتے ہیں لیکن کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش نہیں کرتا لیکن اللہ مالا مال کر دیتا ہے انسان، اور کئی بار انسان کوشش بھی کرتا ہے، لالچ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ محروم رکھتا ہے انسان کو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو سمجھایا تو کہا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے تو دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل محروم کر دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کریں، یہ بات دین کی نعمت کے تعلق سے بھی، لیکن دنیا کی نعمتوں کی ہم بات کریں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کی تقسیم ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، ہم سبب اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ نتیجہ دے گا، لیکن اللہ چاہے سبب اختیار کرنے والے کو بھی محروم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب اختیار کیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے عطا کر دے گا۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو بھی دیتا ہے، ہمیں جو دیتا ہے وہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ جو جس کو دیتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت کم انسان ان حکمتوں کو یا اس کے کچھ حصے کو سمجھ پاتے ہیں۔ جب یہ کائنات کا اصول ہے تو پھر یہاں سے ایک مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے بڑا اہم مسئلہ۔ میں نے کہا نا کہ یہ موضوع ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی نعمت جو اللہ نے دوسرے کو دی ہے مجھے نہیں دی ہے، کوئی بھی ایسی اچھائی، خوبی، کمال اللہ نے دوسرے کے اندر رکھا ہے، میرے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ تو اب ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک ایسا مسئلہ، میں نے کہا نا ہر چیز اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی، تو ایسا میں اب یہیں بیٹھے لوگوں میں سے دیکھ لوں، آپ میں سے ہر آدمی کے پاس کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ میں سے ایک ایک سے معلوم کروں، کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں اللہ نے ایسا رکھا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ یہی معاملہ آپ کا ہے، آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی یہاں ہر آدمی کے پاس کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اس صورتحال میں ہمارا اور آپ کا نفس کیسے ریاکٹ کرتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے، دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہمارے اور آپ پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک ایسا باب ہے جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا اہم میدان ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ اس دنیا میں اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا، سب کو دیا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے روز کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، کسی کو مال میں ہم سے بہتر دیکھتے ہیں، علم میں بہتر دیکھتے ہیں، کسی کا مکان ہم سے بہتر، کسی کی سواری ہم سے بہتر، کسی کا کپڑا ہم سے بہتر، کسی کا کچھ ہم سے بہتر۔ دنیا یہی ہے، اور بسا اوقات دین کے اعتبار اندر بھی یہ بات ہے، کوئی ہم سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے دیندار ہے، متقی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نمازوں کا ہم سے زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی اللہ نے ایک درجے میں نہیں رکھا ہے سب کو۔ دوسروں کی کوئی بھی خوبی، کمال یا نعمت دیکھ کر ہمارے اور آپ پر اس کا جو رد عمل آتا ہے، ریاکشن آتا ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس کا رد عمل دیتے ہیں۔ اور یہ جو رد عمل ہے نا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جب ظاہر ہوتا ہے لوگوں پر۔ اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس احساس سے عمل کے درمیان ایک سفر ہے جو آدمی طے کرتا ہے۔ ایک احساس ہوتا ہے، جس لمحے مجھے پتا چلا اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ احساس کی ابتدا ہے۔
اب یہاں سے میرا جو ریاکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، وہاں تک ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے جو ایک آدمی کو طے کرنا پڑتا ہے، اور یہی سفر اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا، اور وہی آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہماری اور آپ کی تربیت کا باب ہے، جسے میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ جو سفر ہے احساس سے لے کر ایکشن تک یا رد عمل دینے تک کا، اس دوران ایک آدمی کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کہاں ہمیں محنت کر کے توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہی آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر جو ریاکشن ہو سکتا ہے نا، دیکھنے کے بعد جو احساس، وہ یا تو پازیٹیو ہو سکتا ہے، مثبت رخ پہ جا سکتا ہے، یا منفی رخ پر جا سکتا ہے۔ مثبت رخ کیا ہے، پازیٹیو سائیڈ کیا ہے اس کا، یا اس کا جو ہے صحیح رخ کیا ہے جس کی طرف انسان جا سکتا ہے، جانا چاہیے، اسلام نے جو ہم اور آپ کو سکھایا۔ سب سے پہلا مثبت رخ پہ جانے والا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اس اچھائی کو پسند کریں، گرچہ ہمارے اندر نہیں ہے لیکن وہ اچھائی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میرے پاس جو نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے پاس بسا اوقات یہ ہوتا ہے، جو چیز مجھے حاصل نہیں وہ اچھی نہیں، جو چیز میرے پاس نہیں وہ اچھی نہیں۔ جیسے میرا دعویٰ گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا پہنچا ہوا آدمی ہوں، اگر وہ اچھی ہوتی تو میرے پاس ہوتی، اور میرے پاس نہیں تو وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے۔ ایسے انسان آپ کو ملیں گے، وہ جب بھی بات کریں گے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ایک غریب آدمی ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، دولت نہیں ہے، تو جب بھی بات کرے گا مال کی برائی کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ شریعت میں برائی کی گئی ہے، سمجھیے بات کو، شریعت میں مال کو کچھ خاص سیاق میں برا کہا گیا، ورنہ مال کو تو اللہ نے خیر کہا، اصل نام خیر کا اللہ نے۔ لیکن انسان کی نفسیات کو سمجھیے آپ، انسان کے رد عمل کو سمجھیے کہ کئی بار آدمی کیا کرتا ہے، اس چیز کو جب بھی مال آتا ہے، مال بڑا فتنہ ہے بھائی، مال بڑی بری چیز ہے بھائی، مال کسی کا بھلا نہیں کرتا بھائی، مال آپ سمجھیے اللہ نے اسے خیر کہا۔ علم کی بھی بات، آدمی کو علم نہیں ملا، کہتا بھائی نہیں، علم حاصل کر کے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس سے تو اچھا ہے کم علم رہنا چاہیے، اتنا پڑھ کے کہاں ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو چیز نہیں ہے نا، آدمی اس نعمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بجائے اصل جو رد عمل ہے وہ ہے اسے محبت کرو، وہ نعمت ہے اللہ کی۔ مجھے نہیں ملی بات الگ ہے بھائی، مجھے نہیں ملی، یا تو میں اس کے لائق نہیں ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے وہ دے کر آزمائش میں مبتلا کرنے کے بجائے مجھے اللہ نے بچا لیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نعمت کو تو میں ناپسند نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی نعمت کو نعمت ماننا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ پہلا رد عمل یہ کہ نعمت سے محبت، وہ نعمت ہے، اعتراف کرو اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، وہ نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت مانو، اس کو جو ہے گرانے کی یا اس کا نگیٹیو سائیڈ منفی رخ دکھا کر یہ بتانے کہ میرے پاس نہیں تو پھر وہ اچھی ہی نہیں ہو سکتی، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے بہت سارے احباب غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں بتاؤں، یہ جو بیماریاں میں بتا رہا ہوں، ان میں سے اکثر ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ریئلائز کرنا یا ریئلائزیشن جسے کہتے ہیں، مطلب ادراک اور شعور، اس کا ہوتا ہی نہیں کئی بار ہم لوگوں کو۔ پہلی چیز دیکھیے، جو بھی نعمت ہے وہ نعمت ہے، خیر سے میرے پاس نہیں ہو تو کیا ہوا، نعمت ہے۔ مثبت رخ کا پہلا حصہ، پہلی چیز یہ ہے، نعمت کو نعمت کے طور پہ پہچانو کہ ہاں نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نعمت کو پہچاننے کے بعد صاحب نعمت کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ آدمی میری نظر میں اہمیت نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ ہوگا۔ صاحب نعمت سے محبت کرو، کوئی بھی آدمی، ہاں کوئی آدمی نعمت کو لے کر اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ محبت کے لائق نہیں رہ جاتا۔ مال دیا ہے، علم دیا ہے، عہدہ دیا ہے، شہرت دی ہے، نام دی ہے، اور آدمی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ تو محبت کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن جسے اللہ نے علم دیا، وہ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے، اللہ نے دولت دی، خود استعمال کر رہا ہے، دنیا والوں کا بھلا کر رہا ہے، اللہ نے طاقت دی، عہدہ دیا، جو اللہ نے دیا اس سے دنیا والوں کا بھلا کر رہا ہے، محبت کرو اس سے محبت کرو۔ یہاں آتا ہے آدمی کا امتحان۔ اکثر آدمی اپنے خیر کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسرے کے خیر کو اپریشیٹ کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثبت رخ یہ ہے، آدمی کا مثبت رخ یہ ہے کہ آدمی اس صاحب خیر سے محبت کرے۔
میں نہیں ہوں بھائی، میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن اللہ اس سے کام لے، مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ محبت کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے، گرچہ آپ وہ صاحب خیر نہیں، اس نعمت والے نہیں، وہ کمال والے نہیں، لیکن اس سے محبت کرنے کے نتیجے میں آپ اس سے جوڑ دیے جائیں گے، ثواب میں آپ اس کے حصے دار کہیں نہ کہیں بن جائیں گے۔ آپ اہل خیر سے محبت کرتے ہیں تو آپ گرچہ خیر پر نہیں ہیں، اہل خیر میں سے نہیں، لیکن میں اگر نیک نہیں ہوں تو نیک لوگوں سے محبت کروں گا، کیا پتا اللہ اسی کے برکت، اسی کے نتیجے میں مجھے صاحب خیر بنا دے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم، کیوں میں محبت کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاح، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حقدار بنا دے۔ تب محبت کرو، صاحب خیر سے محبت کرو۔ یہ دوسرا ری ایکشن ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے، جو پسندیدہ ہے، کہ جس کو بھی اللہ نے نعمت سے نوازا اور نعمت کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے، اسے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تیسرا درجہ جو مثبت رخ پر ہمارے پازیٹیو سائڈ پر ہونا چاہیے وہ ہے کہ جب کبھی ہم اور آپ ایسے کسی آدمی کو دیکھیں تو یہ فکر اور کوشش کرنی چاہیے، یہ اچھائی میں بھی اپنا سکتا ہوں، میں بھی اس جیسا بننے کی کوشش کروں۔ جو بھی اچھائی ہے بھائی ٹھیک ہے، اس آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، وہ اللہ کے راہ میں بہت خرچ کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اس کو بہت دیا ہے، وہ بہت کم خرچ بہت کر رہا ہے، تو مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے سے میں تھوڑا سا ہی میں خرچ کروں گا۔ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی سکھائی ہے کہ وہ اپنے جیسے ایمان والوں کو دیکھ کر عمل کی تحریک، عمل کا ایک جذبہ وہاں سے لیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اہل خیر کو دیکھ کر ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو علم دیتے ہوئے دیکھا، رشک ہوا، کوشش کریں گے کہ ہم بھی علم حاصل کریں۔ ضروری نہیں کہ ان جیسے بن جائے، لیکن کیا پتا علم کے نئے دروازے، خدمت کے نئے دروازے اللہ ہم پہ کھول دے، یا کیا پتا ان سے بہتر اللہ ہمیں بنا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کرنے، ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو۔ نیکی نیکی کے لیے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک نیکی کرنے والے کو دیکھ کر دوسری نیکی کرنے والے کا دروازہ دل کا کھلتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک کمال، صاحب کمال کو دیکھ کر وہ کمال ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ یہ ہے کسی بھی نعمت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کا مثبت رخ، پازیٹیو سائیڈ۔ کئی بار آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اب نہیں بن سکا، لیکن میں اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے میں تو یہ کاروبار نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرے بچوں کو پڑھاؤں گا کہ وہ کاروبار کریں، اچھے خاصے کمائیں اور دنیا کا بھلا کریں۔ آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن مثبت رخ یہ ہے کہ کسی بھی صاحب نعمت، صاحب کمال کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ میں اس جیسا بنوں گا یا کم سے کم اس سے محبت کروں گا۔ یہ ہے کسی نعمت کو دیکھنے کے بعد صاحب نعمت کو دیکھنے والے کا پازیٹیو سائیڈ، یعنی مثبت رخ ہے جس کی طرف آدمی جاتا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اس مثبت رخ پہ جانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی۔ ہم دوسروں کو چھوڑیں، خود اپنے نفس پر یہاں بتانے کے اس لیے کہ جب بتانا پڑے گا تو شاید ہم جھوٹ بھی بول جائیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن اگر اپنے آپ کے ساتھ انصاف کے ساتھ محاسبہ کریں، پتہ لگ سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہم مثبت رخ پہ جا سکے اور کہاں جا نہ سکے۔ منفی رخ اس کا اکثر و بیشتر لوگ اپناتے ہیں، زیادہ تر لوگ نیگیٹو سائیڈ یا اس کے منفی رخ پر ہی جاتے ہیں، اور اس کا منفی رخ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہی ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں۔ کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس ہو، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی معلوم ہے؟ کسی بھی صاحب خیر کو، نعمت کو، صاحب کمال کو دیکھ کر آپ کے دل میں بے چینی ہونے لگے، آپ کو ایک طرح کی محرومی کا احساس ہونے لگے، اور اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلن کی کیفیت ہونے لگے، تکلیف محسوس ہونے لگے، آپ سمجھیے کہ آپ اور ہم اللہ معاف فرمائے حسد کی بیماری کا شکار ہیں۔ کسی کا بھی کوئی بھی کمال دیکھ کر، اور یہ جلن ہوتی ہے نا، کئی بار آدمی کو محسوس نہیں ہوتا، اور میں بہت ذمہ داری سے یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں،
اکثر خواتین کے اندر یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں. خواتین کے اندر موازنہ کرنے کے، کمپیئر کرنے کے، کمپیریزن کا ایک مزاج جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے گھر گئیں، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کا زیور دیکھیں، اس کے بچوں کو کے کپڑے دیکھیں، اس کے گھر کی سجاوٹ دیکھی، ان کے گھر کی ان کی سواری دیکھی، ان کی یہ دیکھی، غیر شعوری طور پہ کمپیئر کرنے لگتی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہیں. یہاں سے حسد کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، بہت بڑا دروازہ. اب یہ جو حسد ہے نا، یہ آپ سمجھیے کہ 3 لیول پہ ہوتا ہے، 3 درجوں میں آدمی حسد کرتا ہے. اہل علم نے حسد کا تعارف کروایا. حسد کا تعارف کرواتے ہوئے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حسد کیا ہے؟ تمنی زوالی نعمت الغیر، کہ آدمی دوسرے کی نعمت چھن جائے اس کی تمنا رکھے. سامنے والے کی جو نعمت ہے، اس کے پاس جو کمال ہے، جو بھی اللہ کی دین ہے، اس کے پاس سے برباد ہو جائے، چھن جائے، وہ محروم، میرے ساتھ وہ بھی محروم ہو جائے. یہ حسد کی تعریف کی ہے. اور اسی تعریف کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حسد کے جو ہے 3 بڑے لیول ہوتے ہیں، 3 بیسک لیول ہوتے ہیں جو ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ 3 لیول کیا ہیں؟ سب سے اونچا درجہ اور برا درجہ کیا ہے؟ آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ سامنے والے آدمی سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، سامنے والے سے چلی جائے اور مجھے مل جائے. مطلب یہ کہ وہ محروم ہو جائے اور مجھے دے دیا جائے. یہ حسد کا انتہائی برا درجہ ہے. اور یہ اکثر و بیشتر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، کئی بار یہ بیماری غیر محسوس طور پہ آدمی کو شکار کرتی ہے. جو اس میں مبتلا ہوتا ہے خود اسے کئی بار اس کا پتہ نہیں چلتا. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ سامنے والا محروم ہو جائے اور مجھے یہ چیز مل جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے نہ ملے، اس کو مجھے ملنے سے کوئی سروکار نہیں، سامنے والا بس برباد ہو جائے، اس کے پاس سے بھی چھین جائے. یعنی آدمی نہیں کہ مجھے مل جائے والی بات نہیں، آدمی سوچتا ہے کہ برباد ہو جائے، اس کے پاس سے چلی جائے. دیکھو یہاں ایک بات سمجھو، اہل علم نے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبتہ یعنی رشک کرنے کی اجازت دی ہے. رشک کیا ہے معلوم ہے؟ وہ جو پازیٹیو سائڈ میں نے کہا نا کہ وہ جو اس کے پاس اسے حاصل ہے مجھے بھی مل جائے، یہ ہے رشک. میں نے کہا نا مثبت رخ، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. رشک کرنا کیا؟ غبطہ کیا ہے؟ جیسی نعمت اسے حاصل ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے تاکہ میں بھی بہت کچھ اچھا کر سکوں. یہاں تک یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ انسپریشن کہتے ہیں نا، مطلب آدمی انسپائرڈ ہے، ایک دوسرے سے کسی سے متاثر ہو رہا ہے، بہت اچھا. یہ بہت اچھی چیز ہے. اسلامی شریعت میں یہ پسندیدہ صفت ہے کہ آدمی کسی کی خوبی کو دیکھ کر کہے، رشک کرے اس کے اندر، اللہ مجھے بھی علم دے، مجھے بھی مال دے. اللہ کے نبی نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ علما رجل آتاہ اللہ مالا. یہ جو چیز ہے یہ رشک ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ. روک لیتے
میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو رشک ہے یا جو غیبتہ جسے کہا گیا ہے یہ اچھی چیز ہے. یہاں جو آدمی ہے وہ جو تمنا کر رہا ہے سامنے والے کے مخ کو دیکھ کر ایک اچھی چیز کے طور پہ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، چھین لینے والی بات ہے. جیسے جو کہتے ہیں چھین لینا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ نہیں. رشک میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھائی ہے میرے اندر بھی آئے تو میں اچھا کروں. یہاں وہ جذبہ ہے ہی نہیں، یہاں صرف یہ کہ میرے پاس رہے، میں اس سے کیا بہتر کروں گا، وہ نیت ہی نہیں ہے. آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ میں چھین لوں اس کے پاس سے چھین کر میرے پاس آ جائے. اسی لیے یاد رکھیے گا یہ سب سے برا درجہ ہے حسد کا. آدمی یہ کہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھین جائے میرے پاس آ جائے، پہلا درجہ. دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی خود کے لیے نہیں چاہتا لیکن چاہتا ہے سامنے والا محروم ہو جائے. میرے پاس نہیں تو کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس اگر نہیں ہے تو کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں اگر محروم ہوں تو سب کے سب محروم ہونے چاہیے. اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو کوئی بھی اس کے لائق نہیں. یہ جو چیز ہے یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بھائی یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم ان دونوں درجوں سے پاک ہیں. ہمیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ان سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے، اور نہ ہی یہ خیال آتا ہے کہ ان کی نعمت برباد ہو جائے، وہ لٹ جائیں، ختم ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں ہم پاک ہیں، لیکن جو تیسرا درجہ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، اس کو سمجھیے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگے، آپ اندر ہی اندر جو ہے جلنے لگیں. ایک جلن سی ہے، ایک تکلیف سی ہے، ایک پریشانی سی ہے آپ کو. حالانکہ آپ اس کے بعد آگے بڑھ کر اس سے چھننے کی تمنا نہیں کر رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ نہیں کریں مجھے مل جائے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر بے اطمینانی ہے. کسی کو بھی دیکھتے ہیں کسی میدان میں ترقی کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک قسم کی بے چینی شروع ہونے لگتی ہے. بڑی خطرناک بیماری ہے. جب یہ آدمی کے اندر داخل ہوتی ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا کئی بار، اور آدمی بہت بری طرح اس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے. یہ حسد کے 3 درجے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور جو تیسرا درجہ خاص طور پر ہے یہ جلن کا، یہ حسد کا، یہ بڑی آسانی سے آدمی خود اپنے اندر ڈھونڈ سکتا ہے اگر ڈھونڈنا چاہے. آپ اکثر دیکھیں گے بیٹھے بٹھائے آدمی کسی کے اوپر کمنٹس پاس کر رہا ہے. کیوں پاس کر رہا ہے؟ وہ کمنٹس جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو ریاکشن آ رہا ہے احساس سے لے کر وہ کمنٹ تک کا جو سفر ہے نا وہ کس رخ پر طے کر رہا ہے وہ بتاتا ہے. یہ جو چیز ہے یہاں اصل میں ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو منفی رخ پر جانے دینے سے بچا کر مثبت رخ پہ لے جانے کی ضرورت ہے. یہ کہیے ایک مسلسل جہاد ہے جو ہمیں اپنے نفس سے کرنا چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں اللہ نے فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے، لیکن انسان اس سے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے. اگر ہم نے سنبھالے رکھا تو انشاءاللہ ہم مثبت رخ پر ہی جائیں گے، اور اگر ہم نے ذرا غفلت برتی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب ہم منفی رخ پہ چلے گئے، کب ہم برائیوں کا شکار ہو گئے. بھائیوں، اسی لیے اسلامی شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے اس حسد کی خباثت اور اس کی برائی کو کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کے سامنے واضح رکھا ہے. اہل علم نے اس حسد کی برائی کو یا اس کی خامی کو، خرابی کو جو بیان کیا نا کئی پہلوؤں سے بیان کیا. ان میں سے ایک پہلو تو یہ کہا کہ آسمان پر سب سے پہلے جو اللہ کی نافرمانی کی گئی اور زمین پہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ حسد ہی کے ذریعے تھی. یعنی آسمان اور زمین دونوں جگہ پہ ہونے والا سب سے پہلا گناہ
حسد تھا، پھر حسد کے نتیجے میں بقیہ غلطیاں ہوئی. کیسے؟ کہا حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے فرشتوں کو حکم ہوا اور ابلیس کو ساتھ میں حکم ہوا، تو یہ جو ابلیس نے انکار کیا، اس کے انکار کی وجہ حسد ہی تھی. اس کو تکلیف اس بات کی تھی کہ آدم کو کیوں، مجھے کیوں نہیں، آدم ہی کو کیوں، مجھے کیوں اس لائق نہیں سمجھا گیا. حسد نے شیطان کو شیطان بنایا، ابلیس کو ابلیس بنایا. بنیادی طور پر وہ حسد کا جذبہ ہے جس نے اسے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روک لیا. اور دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک. یہ جو واقعہ ہے آپ اگر پڑھیں پورا واقعہ، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کی. اللہ نے ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی اسے یہ حسد، یہ جلن، یہ تکلیف، یہ شکایت تھی، اس کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں رد ہو گئی؟ اللہ نے اس کو کیوں پسند کر لیا، میرے مسئلے کو کیوں نہیں پسند کیا؟ اور اسی نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہی کہیے کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے دنیا کے اندر جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس سے پہلے اگر کوئی گناہ ہو تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو ذکر کردہ قرآن میں گناہ ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، وہ پہلا گناہ نظر آتا ہے جو دنیا میں زمین پر بھی کیا گیا. حسد اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ منافست، مقابلہ کا جو جذبہ ہے نا، یہ اگر منفی رخ پر گیا تو آدمی حسد کا شکار ہوتا ہی ہے. مقابلہ کرنے کا جو جذبہ انسانوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یہ کمپٹیشن جو ہے یہی دنیا کو آگے لے کر جاتا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت بگڑتا ہے جب یہ منافست نگیٹو رخ پر، منفی رخ پر چل نکلے اور اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہو جائے. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جگہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس کے ذریعے کی گئی. حسد کا دوسرا نقصان، آدمی حسد میں کفر کے درجے تک جا سکتا ہے، کفر تک کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ابلیس کافر ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. بنیاد کیا تھی؟ یہی حسد تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہی حسد اس کی بنیاد بنا. اور اتنا ہی نہیں، یہودی جو یہودی بنے نا، نافرمان بنے، اس کی وجہ بھی حسد ہی تھا، جلن ہی تھی. کیوں؟ ان کو اصل میں یہ شان تھی ان کی، وہ مانتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، بنی اسحاق یا بنی اسرائیل، یہودی حضرت یعقوب کی اولاد جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، تو حضرت اسحاق کی بنی اسحاق، بنی اسرائیل میں نبی آئے گا اس کی امید لیے بیٹھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے عربوں میں بھیج دیا نبی، آخری نبی. محض حسد کی بنیاد پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا. کفر کے، یہودیوں کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اپنا حسد، ان کی اپنی یہ جلن ہے. اس جلن اور حسد نے ان کے کفر تک ان کو پہنچایا. تو ابلیس کافر ہوا تو حسد کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کافر ہو رہے ہیں تو حسد کی وجہ سے. یعنی یوں یہودی جو کافر ہوئے وہ حسد کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے اگر بات کو آگے بڑھا کر لے جائیں، ابھی اللہ کا کرم ہوا، غزہ کے حالات کسی ایک مقام پہ پہنچ کے رکے ہیں. حالانکہ وہ ایسی کوئی بڑی خوشی اب نہیں رہ گئی، جو نقصان آپ دیکھ رہے ہیں نا، افسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ اندھیری رات کسی مقام پہ پہنچ کے رک گئی. یہ خود اپنے آپ اتنا بڑا جو نقصان ہوا نا انسانیت کا، مسلمانوں کا، بچے بوڑھے، عمارتیں، شہر سب جو برباد ہوئے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ اصل میں وہی حسد کا بنیادی جذبہ، وہی حسد کی بنیادی غلطی ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ بات واضح ہے نا؟ تو یہ جو حسد ہے یہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ نوبت دیکھنے کو ملتی ہے، یہ اس کا نقصان. اچھا، اہل علم نے تیسری حسد کی خرابی بیان کرتے ہوئے کہا کہ حسد کرنا کسی سے، یہ گویا انڈائریکٹلی، بالواسطہ رب العالمین کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے. کوئی آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے تو یہ حسد کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اپنی حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اللہ نے کیوں اسے اس لائق بنا دیا؟
اللہ نے کیوں اسے اس قابل بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے اس کے قابل سمجھا؟ گویا آپ اس کا اعتراض کر رہے ہیں، اسے دیا مجھے نہیں دیا۔ اب جلن اگر ہو رہی ہے، اگر حسد ہو رہا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر گویا آپ کو اعتراض ہے۔ اور نعوذ باللہ کوئی آدمی فساد کے اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سوالیہ نشان لگانے لگے، تو اس سے بڑی خباثت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ برا درجہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ نافرمانی تو نافرمانی ہے، یہاں تو آدمی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلوں پہ گویا سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ اس کو کیوں ملا؟ مجھے کیوں نہیں ملا؟ کیوں اس کے پاس سے ختم نہیں ہو جاتا؟ مجھے کیوں نہیں ملتا؟ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا نا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کس کو دیا، کیا دیا، کس کو نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ حسد کے سلسلے میں بہت برا پہلو ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حسد کے بڑے نقصانات ہیں، میں سارے نقصانات نہیں گنا رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں صرف کچھ پہلو لانا چاہتا ہوں کہ کتنی بری عادت ہے۔ اور اس حسد کا شکار آدمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ آدمی اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی بھی ناقدری کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ اپنی محرومی کا ہی احساس غالب رہتا ہے۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ملتا، وہ برباد کیوں نہیں؟ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو سینکڑوں نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کی طرف سے آدمی غافل رہتا ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر جو فرض ہے وہ اپنی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر گزار بننا ہے، لیکن بندہ اس شکر گزاری کے جذبے تک نہیں پہنچ پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی حسد۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بجائے جو نہیں ملا ہے اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس حسد کے نقصانات کی اگر میں بات کروں تو ایک اور نقصان ہے، بڑا نقصان۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بری عادتوں میں حسد سے بڑی انصاف کرنے والی کوئی عادت نہیں ہے۔ کیا انصاف ہے حسد کا؟ کہا کہ حسد سامنے والے کا نقصان کرے نہ کرے، حاسد کو سب سے پہلے جلا دیتا ہے، اس کا نقصان سب سے پہلے کرتا ہے، خود اس کا اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اندر آدمی کے آگ جلتی رہتی ہے، آدمی سب سے پہلے برباد ہوتا ہے۔ جس آدمی کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے نا، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اندر سے کڑتا رہتا ہے، اندر سے پریشان رہتا ہے، اندر سے بے چین رہتا ہے۔ یہ آدمی کے اندر پیدا ہونے والی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر زندگی کا چین و سکون ختم کر دیا جائے تو پھر تو زندگی بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ حاسد سامنے محسود کا نقصان کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور پھر بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس حسد کے نقصانات کی بات کریں تو یہی حسد کئی بار نظر بد تک آدمی کو لے جاتا ہے۔ نظر بد کا شکار ہونے کے پیچھے یا شکار کرنے کے پیچھے اس حسد کے جذبے کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ابن قیم نے حسد کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حسد کی حقیقت یہی ہے کہ نفس کے اندر جب خباثت ہوتی ہے اور وہ خباثت اپنی انتہا کو پہنچنے لگتی ہے تو ایک طرح کی یوں سمجھیے کہ شعائیں یا یہ کہ ریزس جسے کہتے ہیں وہ سامنے والے تک پہنچ کر اسے بیمار کرتی ہیں یا اس کا نقصان کرتی ہیں۔ یہ جو نظر بد لگتی ہے اس کے پیچھے اس حسد کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ آدمی کئی بار محسود کا یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسے، ورنہ یہ حسد سب سے پہلے خود آدمی کا نقصان کرتا ہے۔ اور بھائیو اس حسد کے سماجی معاشرتی جو نقصانات ہیں اگر اس پہ ہم بات کریں، یہ حسد نفرتوں کا سبب ہے، یہ حسد رشتوں کو توڑنے کا سبب ہے، یہ حسد سماج میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرنے کا سبب ہے، یہ حسد لوگوں کو آپس میں دور کرنے، لوگوں کو آپس میں بانٹنے کا سبب ہے، اور یہ حسد سماج سے امن و امان کے خاتمے کا سبب۔ اگر اس کے سماجی نقصانات پر بھی بات کریں بات بہت لمبی جائے گی
کہنا میں کیا چاہتا ہوں، بات کو سمجھیے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس صورتحال کا سامنا کرتا ہے جہاں کسی نہ کسی کو ہم سے بہتر دیکھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہاں ہمیں خود کو سنبھال کر مثبت رخ پر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، اگر ہم وہاں نہیں سنبھل پاتے ہیں، تو پھر آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پھر یہ بیماری اس قدر زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارا سب کچھ لے ڈوبے گی۔ میں نے کہا نا، اللہ حفاظت فرمائے، آدمی کفر تک بھی جا سکتا ہے، آدمی سے سب کچھ ختم کر لے گی، زندگی سے چین و سکون چھین لے اور آدمی کے اندر سے دین و ایمان چھین لے، تو پھر انسان زندہ لاش کے علاوہ کیا ہے؟ سب کچھ لوٹ جا سکتا ہے اس حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ اس باب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے لیکن ثابت نہیں ہے، اور اگر وہ ثابت ہوتی تو اس کی حقیقت کو، حسد کی حقیقت کو بیان کرنے میں وہ بڑی اہم حدیث ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ نیکیوں کو ویسے ہی کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ اس حدیث رسول کے طور پہ نہ سمجھیں تو آپ سمجھیے وہی بات جو میں نے کہی، یہ لے جا کر آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ زندگی کے اندر آدمی کو ایک مفسد انسان، سماج میں بگاڑ پیدا کرنے والا انسان بنا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ حسد کی حقیقت کو بیان کرنے والی بڑی پیاری مثال ہے۔ یہ جو حسد ہے، اس سے ہمارے سماج کو بچانے کے لیے ہم اور آپ کو خود پر بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بات لمبی ہوگی، اب یہاں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں حاسد کے لیے اور کچھ باتیں محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے ان کے لیے ایک 5-7 منٹ کے اندر کر کے میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ ہم مجلس کو اختتام تک پہنچا لیں۔ بھائیو، کسی بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سب سے پہلے مثبت رخ لے۔ اس کے ساتھ اہل علم نے لکھا ہے جس آدمی کو پتا ہے کہ میری نظر لگتی ہے، آدمی کو تجربے سے پتہ چلتا ہے، آدمی کو مطلع چل جاتا ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جہاں تک ہو سکے کسی کی نعمت پر، کسی کے اوپر ڈالنے سے جہاں تک ہو سکے بچا کے رکھے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث میں بتایا گیا کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی خیر دیکھو تو برکت کی دعا دے دو، بارک اللہ کہہ دو۔ جب آپ بارک اللہ کہہ دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ دعا آپ کے وہ شر والے جذبے پر یا حسد یا جلن کا جو پہلو ہوتا ہے اس پر یہ برکت کا یا خیر کی دعا دینے کا جذبہ غالب آ جائے گا، آپ سامنے والے کو اپنے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ماشاء اللہ کہہ دیں آپ، لیکن دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے بارک اللہ سکھایا، سے بارک اللہ کہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بلڈنگوں پہ لکھا رہتا ہے ماشاء اللہ، اور کہیں کار پہ لکھا ہے، کہیں ماشاء اللہ۔ لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا یہ پڑھ لے، اس کی نظر نہ لگے، یہ ہوتا ہے۔ تو ادب جو سکھایا گیا اسلامی شریعت میں اس کی پابندی کریں کہ آپ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کی دعا دے دیں۔ اور تیسری بات، اگر نظر لگ جائے، حسد سے چونکہ نظر کا بھی تعلق ہے، اس لیے اگر نظر لگ جائے آپ کی اور آپ سے طلب کیا جائے کہ آپ وضو کر کے پانی دے دیں، غسل کر کے پانی جسم پر سے بہا کے دے دیں، تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کو اس میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے جس کا نقصان کیا ہے وہ یا آپ کی آنکھوں سے نکلی وہ شعائیں، یا یوں کہیے کہ وہ آگ جس نے اسے سامنے جلایا ہے، آپ کے پانی کے ذریعے اللہ اسے ٹھنڈا کر دینا چاہتا ہے۔ تو آپ اگر اس سے، اللہ کے نبی کو وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اللہ کے نبی نے کہا جب تم سے مطالبہ کیا جائے پانی کا تو اس قسم کا پانی دے دو۔ یہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے حاسد کو۔ جہاں تک محسود، جس آدمی سے حسد کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے خود کہا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ کچھ آداب ہیں جن کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے حسد کے اور حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ حسد سے اور حاسد کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ تعالیٰ سے حاسد کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیے، اس لیے کہ حسد آپ کا ہمارا بہت نقصان کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ فرمائے تو۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ حاسد اور حسد کے شر سے پناہ مانگے۔
دوسرے نمبر پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. جس قدر ہمارے اندر تقوی ہوگا اس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو جس قدر ہم اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اسی قدر زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے حاسدوں کے شر سے ہم اور آپ بچے رہیں گے. تیسرا ایک طریقہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اور یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاسد انسان جس کے بارے میں معروف اندازہ سماج میں لوگ پتہ رہتا ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ اس آدمی کو حسد اس کے اندر ہے، طبیعت کے اندر اس کے ہے وہ، تو پھر ایسے آدمی سے جھگڑا مول لینے سے پرہیز کریں. آپ اس کو دشمن مت بنائیں. حاسد انسان کو کبھی اپنا دشمن بننے کا موقع مت دیں. تھوڑا بہت نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس لیے صبر کر لے جاؤ کہ اگر اس کو دشمن بنا لوں گا اس سے بڑا نقصان کر سکتا ہے. ہمیشہ جواں مردی دکھانا جو عقل مندی نہیں ہوتی، ٹکرا جانا ہمیشہ جو ہے سمجھداری نہیں ہوتی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ حاسد کے ساتھ ٹکرا کر اس کی دشمنی کو بڑھائیں نہیں، صبر کر لیں. نقصان ہو رہا ہے، تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے، برداشت کر لیں تاکہ وہ دشمنی میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے اور آپ کا اور زیادہ نقصان نہ کرے. چوتھے نمبر پر توکل اللہ تعالیٰ پر. یہ توکل کیسا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ویسے عمومی طور پہ خیر و شر کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے، ہونا ہی چاہیے. لیکن خاص طور پر اس معاملے میں یقین رکھیں، حاسد لاکھ برا چاہے میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کے شر سے حفاظت فرمائے گا. یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ، یہ اعتماد کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ، اس لیے کہ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا پھر بھی وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر کا اسے ہی بدلہ دے گا، اسے ہی نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا. یہ بھی ایک ذریعہ. کیوں؟ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. الحسب هو الکفایہ. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل. رب العالمین اگر چاہے گا سارے حاسد مل کر بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل. پانچواں معاملہ، پانچواں ادب ہر آدمی کو، صاحب نعمت کو جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھو اپنے دماغ میں حاسد مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ بات اپنے دماغ سے نکال باہر کرو. وہ ہم و غم کی کیفیت ہمیشہ فکر میں، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے. کیوں حسد کرتا ہے؟ پتہ نہیں اس وقت میرے لیے کیا سوچ رہا ہوگا، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کے سامنے جا کے کیا. یہ جو چیز ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو. یہ کیفیت تو اس کی ہے حاسد کی. آپ کیوں جل رہے ہیں؟ وہ تو آگ اس کی لگائی ہوئی، اس کو جلنے دے. یہ پریشانی ہم و غم میں رہنا ہمیشہ اس کا کام ہے، اس کو جلنے دے. اس کی فکر کو آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیے، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو بچا لے گا، اس کے حسد کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ورنہ یہ خود بھی ایک نقصان ہے کہ کوئی میرا حاسد ہے، کوئی میرا حاسد ہے. جیسے بچے ڈرتے نہیں، کوئی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا، کوئی یہ اس قسم کا ڈر ہے. اس سے آزاد رہو. یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک نقصان ہے کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہے، کوئی میرا حاسد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ آدمی قابو میں نہ رکھے تو بسا اوقات وہ نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے. آدمی بیمار بن جاتا ہے کہ کوئی میرا برا چاہ رہا ہے، کوئی میرا برا چاہ رہا ہے. آدمی بیمار تک ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو حاسد سے آزاد کر لو. اس کی قید میں مت دو، اس کے غلام مت بنو. آپ کی سوچ اس کی غلام نہ بنے. اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو. یہ پانچویں تعلیم ہے. چھٹی تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کثرت سے کرتے رہو. کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہو. کیوں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور استغفار دنیا کے ہر شر سے بچانے کا دروازہ ہے، راستہ ہے، اور دنیا کے ہر خیر کو حاصل کرنے کا راستہ. کثرت سے استغفار اور توبہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری توبہ کی برکت سے اللہ چاہے گا تو اس حسد کے نقصان سے بھی ہم اور آپ کو بچا لے گا. آٹھواں طریقہ
اور یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ۔ وہ کیا ہے؟ جو آدمی حسد کرتا ہے نا، جس چیز پہ آپ سے حسد کر رہا ہے، اس کا کچھ بھلا کر دو، اس سے کچھ دے دو اس کو۔ آپ مالدار ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ آدمی آپ کے مال سے حسد کرتا ہے، تو کبھی اپنے مال سے اس کا کچھ فائدہ کر دو۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر کو بہت پسند، آپ کی گاڑی بہت پسند کر رہا ہے، 2 دن دے دو، چلا کے لا کے دے دے، مثال کے طور پہ دے دو تھوڑا سا۔ یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو، کچھ لوگوں کا حسد ایک لمٹ میں رہتا ہے، ویسے لوگوں کا حسد اس احسان سے ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا حسد جو ہے نا، وہ حاسد ہے، لیکن ایک درجے میں، ایک لیول تک ہے۔ جب آپ اس پہ احسان کر دیتے نا، تو یہ احسان کیا کرتا ہے؟ اس حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور زیادہ جل جاتے ہیں، وہ اور زیادہ جل جاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا بہتر ہے۔ لیکن ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو حسد ہو، اس کی محرومی کے احساس کو ختم کر دے۔ نہیں، یہ میری ملکیت تمہاری نہیں تو کیا ہوا، تم بھی چلا لو، کوئی مسئلہ نہیں، شوق پورا کر لو۔ کپڑے پسند ہے، چلو میں تم کو کپڑا دلاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے کپڑے دیکھ کر کہتا بہت اچھے کپڑے ہیں، معلوم ہے کہ حاسد انسان ہے، کہ وہ پسند آیا، ہاں، بغیر بولے کپڑا خرید لو، لے جا کے بولو آپ نے پسند کیا تھا، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ پہنیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ آدمی پگھل جائے گا، اگر واقعی اس کا حسد اپنی لمٹ میں ہے، وہ پگھل جائے گا۔ یہ اگر ہم کر سکیں نا، تو یہ بڑا کامیاب راستہ ہے کسی کے حسد سے بچنے کا۔ اور 9واں راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا، یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طبرانی اور بیہقی میں ہے۔ شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ اور صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، شو آف مت کرو، اپنی چیزوں کو جہاں تک ہو سکے نعمتوں کو چھپا کر رکھو۔ جب آپ شو آف کرتے ہیں نا، تو تب نظر لگنے کے، حسد کیے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سمجھ سکیں۔ اکثر نعمت ہو تو لوگوں کو بسا اوقات جلن نہیں ہوتی، لیکن جو آدمی نعمت جلاتا ہے، دکھاتا ہے نا، اس سے لوگوں کو جلن ہونے لگتی ہے۔ آدمی کو شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب شو آف کرنے کا، دکھاوے کا، نمائش کا جب مزاج اپنا لیتا ہے، یہ چیز سامنے والے کو ٹریگر کرتی ہے، اس کے اندر کے جو حسد کو، وہ جو جذبہ ہے نا، اس کو غلط رخ پہ ڈھکیلتی ہے، اور وہ آدمی اس رخ پہ چلا جاتا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا، بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ایک مضمون میں نے اپنی نظر سے گزرا، انہوں نے ایک بات بڑی لکھی کہ موجودہ دور میں بہت ساری طلاق جو بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب وہ اپنی خوشی میں ہوتے ہیں، جب وہ بہت خوش ہوتے ہیں، فوٹوز وغیرہ کلک کرتے ہیں، شرعاً جائز نہیں، لیکن مسئلہ صرف بتا رہا ہوں کہ اپنے فوٹوز وغیرہ کلک کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، خاندان کے لوگ دیکھتے ہیں، دنیا والے دیکھتے ہیں، وہ ان کے حسد اور اس کے بعد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو شو آف ہے نا، میاں بیوی کے محبت ٹھیک ہے، محبت ہے، سب کو پتا ہے، ہر میاں بیوی محبت کرتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے دکھانے کی کیا ضرورت؟ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے جیسا شوہر نہیں، میری جیسی بیوی نہیں، نہیں ایسا نہیں، ان کو چھپا کے رکھو۔ ہر ماں باپ، ہر بیوی اپنے شوہر سے، اور ہر شوہر اپنی بیوی سے، ہر والدین اپنے بچوں سے، اور بچے اپنے ماں باپ، سب محبت کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جتنی اندر رہتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں۔ ان میں دکھاوا جتنا آتا ہے، ان کی تاثیر گھٹنے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی، میں نے کہا نا کہ طلاق کی نوبت کے پیچھے اکثر و بیشتر ایک سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شو آف کیا ہے، اکثر چند ایک مدت کے بعد جھگڑے شروع، اور پھر اس کے بعد نوبت طلاق تک کی آتی ہے۔ حتمی ہو ضروری نہیں، لیکن بعید نہیں کہ ایک بہت بڑا سبب ہو۔ ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے، غیب کی بات، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شو آف کریں گے تو حسد ہوگا، حسد کے نتیجے میں نظر بد کا شکار ہوگے، اور وہ آدمی برباد ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات، 10ویں بات جس پر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، بڑی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو، اول و آخر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی توحید کو خالص رکھو۔ اس دنیا میں خالص توحید سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اور خالص توحید سے بڑا شر اور فتن سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی قربت، جس قدر اخلاص، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جتنی ہوگی، جتنا مضبوط ہمارا رشتہ ہوگا، یعنی توحید جتنی خالص ہماری ہوگی،
ہماری زندگی برکات خیرات سے معمور اور شر و فتن سے اسی قدر زیادہ محفوظ ہوگی۔ یہ قریب قریب وہی بات ہے جو توکل میں نے کہی، لیکن توکل ایک خاص پہلو سے میں نے کہا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں توحید کی بات، وہ ایک عمومی بات ہے کہ توحید جس قدر اللہ تعالیٰ سے ہماری اور آپ کی مضبوط ہوگی، اسی قدر ہم شر و فتن سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق جیسے میں نے کہا ذاتی تربیت، شخصی تربیت سے بھی ہے، اور ساتھ میں جو لوگ اس تربیت سے محروم رہیں اور سماج میں وہ لوگوں کا نقصان کر سکتے ہیں، اس نقصان سے بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو یاد رکھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔